بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب عرض پاکستان میں میں ہوں محمد سلیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس پر، ان کی آل پر جن کی تعلیمات نے مجھے میرے رب تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ معزز ناظرین، میرے بہنوں اور بھائیوں، آج کا پروگرام پاکستان کے موجودہ حالات، پاکستان میں اسلام کاریاں، اور عادت سے مجبور ہوں اس لیے موجودہ حالات کو میں ہمیشہ تاریخ کے زینے طے کر کے اس کے پیرائی میں جا کر اس کا موازنہ موجودہ حالات سے کرتا ہوں کہ ہم نے تاریخ سے کیا سیکھا اور کیا نہیں سیکھا۔ تو سب سے پہلے تو پروگرام کا یہ ایک محترمہ سلوت سلیمان سکندر تارڑ صاحبہ ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کی جوائنٹ سیکرٹری ہیں حافظ آباد میں۔ پی 69 کی یہ امیدوار ہیں پاکستان میں پروویژنل اسمبلی کے لیے، پنجاب اسمبلی کے لیے۔ انہوں نے ایک بیان دیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں وہ بیان نہیں ہے، وہ بلکہ پاکستان کے محب وطن لوگوں کو ابھارنے کے لیے، ان کے جذبات سے کھیلنے کے لیے ان کا یہ بیان بہت معنی رکھتا ہے۔ انہوں نے عمران خان کی چاپلوسی کہہ لیں، عمران خان کا عشق کہہ لیں، عمران خان سے محبت کہہ لیں، انہوں نے ان کی اس چاپلوسی میں پاکستان کو آگ لگانے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگر عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، نواز شریف اور شہباز شریف کو نہیں ڈالا گیا تو ہم پاکستان کو آگ لگا دیں گے۔ پاکستان کچھ بھی نہیں ہے اگر عمران خان نہیں ہے۔ تو میں محترمہ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ چاپلوسی ہیں۔ تو آپ کا بیان سن کے میں بس صرف آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ ہم پاکستانی محب وطن لوگ آپ جیسوں کے کھنے سیک دیں گے۔ اگر آپ پاکستان کو آگ لگائیں گے تو ہم بہت محب وطن پاکستانی ہیں جو آپ کے کھنے سیک دیں گے۔ آپ ایک عورت ہیں، آپ کی عزت کرنا میرا فرض ہے، میرا دین بھی یہی کہتا ہے۔ تو میں بس آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ 90s کے دور میں، 90s کے ایرا میں محترم الطاف حسین، ویسے تو محترم کا لفظ ان کو سوٹ نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں تو میری تربیت کہتی ہے کہ میں ان کا تمیز سے نام لوں۔ تو اس غدار وطن کا بھی یہی حال تھا کہ ان کی تصویریں کبھی آلو سے نکل آتی تھی، بینگن کاٹے تو بینگن سے نکل آتی تھی، اور کبھی پتوں پہ بھی ان کی تشبیہ آ جاتی تھی۔ تو اسی طرح کے حالات میں وہ لوگ بھی چاپلوسیاں کرتے تھے، اور آپ کے لیڈر نے ان کو بڑے نفیس لوگ کہا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ انہی نفیس لوگوں نے آپ کے لیڈر کی حکومت کا دھڑن تختہ کر دیا تھا۔ تو اس لیے میں آپ کو بس اتنا عرض کروں گا کہ پاکستان کو آگ مت لگائیے گا، کیونکہ اگر پاکستان کو آپ آگ لگائیں گی تو زندہ آپ بھی نہیں بچیں گی۔ ویسے بھی جو ماحول چل رہا ہے، جتنی سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں پاکستان کے اندر، جو پاکستان کے حالات ہیں، وہاں اتنا پانی ہے کہ اگر آپ آگ لگانا بھی چاہیں گی تو آگ نہیں لگا سکیں گی، کیونکہ پانی بہت ہے سیلاب کا۔ تو اس لیے میں جناب عمران خان صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کو آپ اپنی پارٹی سے نکالیں، میڈیا پہ آ کے آپ اعلان کریں کہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی جو بھی ممبرشپ ہے وہ واپس لیں اور ان کو واپس بھیجیں اگر آپ واقعی پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نادان دوست عقل مند دشمن والی بات ہے، یہ آپ کے نادان دوست آپ کو دشمن سے بھی برا کر دیں گے، اور بیر کفارڑی یہ کر بھی چکے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو نکال باہر پھینکیں اس سے پہلے کہ یہ پاکستان کو آگ لگائے، اور پھر ہم پاکستانی جوش میں آ کر محترمہ کے ساتھ وہ کر گزریں جس کی مجھے نہ میرا مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ میرے ملک کا قانون۔ تو پلیز آپ اس پہ کام کریں۔ تو چلیں، موجودہ حالات کو میں بیسیکلی اپنی عادت سے مجبور ہوں، اس لیے میں تاریخ کے دھاروں میں چلا جاتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں کہ تاریخ میں ہمارے اسلاف نے کیا غلطیاں کیں، ان غلطیوں سے ہم نے کیا سیکھا۔ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد اندلس جاتے ہیں 12,000 کی فوج لے کر۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بربر قوم سے ان کا تعلق تھا۔ یہ شمالی افریقہ جو کہ موجودہ مراکش اور الجیریا ہیں، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ یہ ظالم اور جابر لوگ تھے، ان کے ہاں ظلم کی داستانیں تھیں۔ اگر آپ غور کریں تو بربریت کا لفظ بھی وہیں سے نکلا ہے۔ یہ بربر قوم سے ان کا تعلق تھا تو بربریت کا لفظ بھی وہیں سے نکلا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے بڑی بربریت دکھائی۔
तो इनके बर्बर होने से बर्बरियत बना। तो इतने ये जालिम थे, लेकिन जैसे ही इस्लाम फैला और ये इस्लाम के सिपाही बने तो 12,000 की फ़ौज देकर, 12,000 का लश्कर देकर मूसा बिन नसीर तारिक बिन ज़ियाद को बहरा जबराल्टर में भेजते हैं, मौजूदा स्पेन में। उस टाइम इसका नाम उंदलस था। और जैसे ही तारिक बिन ज़ियाद उस धरती पे उतरते हैं उंदलस में और अपनी कश्तियाँ जलाने का हुक्म देते हैं, क्योंकि वो ये तय करके आए होते हैं कि हमने इस मुल्क को फ़तह करना है या फिर इधर ही दफन होना है। खैर वो उंदलस में कारनामे अंजाम देते हैं। 2-3 साल के अरसे के बाद 1 लाख की फ़ौज लेके मूसा बिन नसीर भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये दोनों लीडर सिपा सलार स्पेन को फ़तह करते हुए फ्रांस के मशरकी हिस्से तक निकल जाते हैं। लेकिन ये है कि बाद में उनको वापस बुला लिया जाता है। वक्त खलीफा वलीद बिन मल्क बिन मरवान ये बीमार होते हैं, तो मूसा बिन नसीर को वापस बुला लिया जाता है। मूसा बिन नसीर वापस आते हैं, बहुत सारे गिफ्ट लेके आते हैं, लेकिन जुमे की नमाज में उनको वलीद बिन मल्क बिन मरवान खलीफा वक्त से वो मिलते हैं। और उसके बाद वो 2-3 दिन की बीमारी के बाद खलीफा वक्त जो हैं वो फौत हो जाते हैं। और उनके छोटे भाई सुलेमान बिन मल्क बिन मरवान खलीफा बनते हैं। ये सुलेमान बिन मल्क बिन मरवान बहुत ज़ालिम शख्स होता है। ये नहीं चाहता कि मूसा बिन नसीर जो है इनके बड़े भाई से खलीफा वक्त से मिले और उनको वो गिफ्ट दे। बहरका वो इनकी हुक्म अदूली करते हुए खलीफा को मिलते हैं। इस टसल में, इस ज़िद में खलीफा सुलेमान मूसा बिन नसीर को जंजीरें डाल के काबतुल्लाह के सामने भीख मांगने पे मजबूर कर देते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। वो जो गिफ्ट उनको मिलने चाहिए थे उन्होंने खलीफा वलीद को दे दिए। तो उन पे तकरीबन उस वक्त के 3 से 4 लाख दिरहम का जुर्माना करते हैं, जो वो भीख मांग के पूरा करना चाहते हैं। और जुल्म की इंतहा ये होती है कि उनको जंजीरों में बांधा होता है। और जैसे ही मूसा बिन नसीर काबतुल्लाह के सामने भीख मांगते हैं, लोग उनको भीख देते हैं, तो वो ये अल्लाह ताला की कुरान पाक की ये आयत पढ़ते हैं, वा तो इज़्ज़ु मन तशा वा तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है। आखिरकार जुल्म इस हद तक बढ़ जाता है कि उनके 3 बेटे होते हैं जो कि वो उंदलस में उनको छोड़ के आए होते हैं। उनमें से एक बड़े बेटे का खलीफा सुलेमान सर काट कर जेल में मूसा बिन नसीर को पेश करता है। वो इस गम में जेल के अंदर ही फौत हो जाते हैं। इसी तरह तारिक बिन ज़ियाद को वापस बुलाया जाता है और उनको पाबंद सलासल कर दिया जाता है, वो भी जेल में मारे जाते हैं। और इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम के साथ हज्जाज बिन यूसुफ करते हैं। वो भी मोहम्मद बिन कासिम को दैबल से, हिंदुस्तान से वापस बुलाकर जेल में डाल देते हैं और अज़ियतें दे देकर मार देते हैं। मेरा यहाँ ये चीज़ें आपको बयान करने का मकसद ये है कि हम तारीख़ में हमेशा ये कहते हैं कि अगर मीर जाफ़र और मीर सादिक सरंगापट्टम के किले के दरवाजे ना खोलते तो आज बड़े सगीर की तारीख़ कुछ और होती। ये टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी ना करते तो आज बड़े सगीर में, पूरे बड़े सगीर पाक व हिंद में इस्लाम का बोलबाला होता। और यही चीज़ मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ कि अगर खलीफा सुलेमान मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद को वापस ना बुलाते तो आज यूरोप की तारीख़ कुछ और होती। शायद कि यूरोप में इस्लाम का बोलबाला होता। और इसी सारे तनाज़र में, इस तारीख़ की इस मिसाल के पीछे मैं आपको इस जगह लेके आना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर हालात क्या हैं। पाकिस्तान के अंदर सैलाब है, लोग मर रहे हैं, फसलें ख़त्म हो गई हैं। जो गल्ला, जो खाने पीने का सामान लोगों ने अपने घरों में स्टॉक किया था वो सैलाब के पानी में बह गया है। और हमारे हुक्मरान कुर्सी 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 का खेल खेल रहे हैं। मैं अपनी आवाम को ये बता देना चाहता हूँ कि आप ज़रा गौर करें, ये जितनी बड़ी बड़ी जमातें हैं ये सारी इक़्तिदार में हैं। चाहे वो सिंध में पीपी हो, चाहे केपीके और पंजाब में पीटीआई हो, चाहे सेंटर में मुस्लिम लीग नून हो, बलूचिस्तान में भी यही कुछ हालात हैं। तो ये कुर्सी कुर्सी के चक्कर में आप लोगों ने अप्रैल फूल बनाई हुई है हमारी कौम के साथ। अप्रैल फूल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब 1492, 90 और 92 के दौरान आखिरी जो मुस्लिम रूलर था हिंदुस्तान में, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद 12, इसके साथ ईसाइयों ने बहुत हकारत अमेज़ मुआहदा किया और उसको रातों रात अपने महल से निकलना पड़ा। उसके बाद जो बचे खुचे मुसलमान थे, जो भाग सके वो भाग गए, बाकी जो रह गए उनसे इन ईसाइयों ने
اس طرح جان چھڑائی کہ ان کو کہا گیا کہ آپ کے لیے ہم نے ایک جزیرے میں ملک بنایا ہے، ہم آپ کو صبح شپ میں بھر کے بوٹس میں ڈال کے وہاں لے کے جائیں گے، آپ اپنے ملک میں رہیں گے، ہم یہاں اسپین میں اندلس میں ہم رہیں گے۔ تو مسلمان اس خوشی میں خوشی ان جہازوں پہ، ان شپ پہ، ان بوٹس پہ سوار ہو جاتے ہیں اور ان کو وہ بحیرہ روم میں غرق کر دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو وہ شپ ڈبو دیے جاتے ہیں۔ یہ 1 اپریل کی تاریخ ہوتی ہے۔ اس خوشی میں عیسائی اپریل فول مناتے ہیں، اور آج وہی اپریل فول میرے ملک کے اندر میرے اقتدار کے کرتا دھرتا حکمران چاہے وہ کوئی بھی ہوں، وہ وہی اپریل فول میری عوام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو صرف تاریخ کے دھارے میں اس لیے لے کے گیا ہوں کہ شاید کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ تو آپ لوگ دیکھیں پاکستان کے کیا حالات ہیں، سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور آپ کرسی کے کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں عمران خان صاحب کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا، وہ بھی نعرہ ہی رہ گیا ہے، کیونکہ جو ریاست مدینہ تھی اس میں تو جو خلیفہ وقت ہے وہ اپنے کندھے پہ آٹے کی بوری ڈال کے لے کے جاتا ہے اور غریبوں کے گھر میں چھوڑتا ہے، اور آپ ہیں اربوں کروڑوں روپیہ لگا کے جلسے کر رہے ہیں۔ کاش آپ انہی جلسوں کے پیسے اسی عوام کو، جس کو آپ نے موٹیویٹ کیا ہوا ہے، موبلائز کیا ہوا ہے، اسی عوام کو آپ ٹرک بھرتے، ان سے چندہ ڈونیشن لیتے، وہ ٹرک بلوچستان، پنجاب، سندھ، KP کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھیجتے، تو شاید میں سمجھتا کہ واقعی آپ ریاست مدینہ کی جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ آپ ہری پور ہزارہ میں جلسہ کرتے ہیں، بارش میں بھیگتے ہیں، اچھا لگتا ہے، آپ بارش میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کاش آپ کا یہ بھیگنا کسی سیلاب والے علاقے میں ہوتا، کسی کو اپنے ہاتھ سے راشن سپلائی کر رہے ہوتے، کسی کے ٹرک میں بیٹھ کے آپ سیلاب والے علاقوں میں بھیگے ہوتے، تو شاید لوگ آپ کی تصویر کا، اس بھیگی ہوئی تصویر کا پورٹریٹ بنا کے اپنے ڈرائنگ روم میں لگاتے۔ تو میرے بھائی، آپ کا جو کام ہے وہ ضرب المثال ہے، یہ ضرب المثل ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، بٹ مجھے جو آپ میں نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ورڈز سپیکس لاؤڈر دین ایکشن۔ آپ باتیں بڑی بڑی ہیں اور کام کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو اگر سیاست کرنی تھی تو کسی سے سیکھ ہی لیتے، یہ موقع تھا، یہ سیلاب میں لوگوں کی آپ مدد کرتے، لوگوں کے آپ گھروں میں جاتے، لوگوں کے سیلاب زدہ علاقوں میں جاتے، اپنا جو ذاتی ہیلی کاپٹر آپ یوز کرتے ہیں اس سے فوڈ کے پیکج سیلاب زدہ علاقوں میں گرائے ہوتے، تو شاید آپ اس ملک کی تقدیر بدلنے کے قابل ہوتے۔ تو میں آخر میں بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ باتوں سے کام نہیں چلتا، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ریاست مدینہ کے لیے اپنی کمر پہ آٹے کی بوری ڈالنی پڑتی ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہی کہ آپ ڈالیں گے۔ پروگرام کو ختم کرتا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سیلاب میں مرنے والے اور نقصانات کا ازالہ اللہ تعالیٰ ان کا کرے، اور مرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات دے، جنت الفردوس میں جگہ دے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار پاکستان کو قائم رکھیو، پاکستان پہ رحم کیجیو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ کو یاد رکھوں گا اپنی دعاؤں میں، اپنے سجدوں میں۔ السلام علیکم۔